بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زندہ خدا کے زندہ ثبوت کے نام سے چند ایمان افروز واقعات پیش کریں گے جو ایک بہت مخلص احمدی نومبائے مرزا شکر علی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کے ہیں۔ یہ واقعات انہوں نے اپنی کتاب میں قلم بند کیے ہیں جن کو یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں: دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی سہی، حسن و جمال یار کے آثار ہی سہی۔ آپ چونکہ نومبائے تھے، لکھتے ہیں: کلو نگر ضلع کانگڑا کی بات ہے۔ میرے احمدی ہونے سے میرے اپنے بیگانے سب ناراض ہو گئے۔ والد صاحب نے گھر سے نکالا، مولویوں نے فتویٰ دیا کہ اس کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے، بلکہ قتل کرنا جہاد ہے۔ چنانچہ میرے ایک بہنوئی صاحب کو جوش آیا اور میرے قتل کے لیے صبح ہی گھر پہنچ گیا، مجھ پر حملہ کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کا چھرا میرے پیٹ کی طرف آ رہا ہے تو میں نے پیٹ بچانے کے لیے دایاں ہاتھ آگے کیا تو میرے ہاتھ میں چھرا لگ گیا اور خون بہہ نکلا۔ نشان ہاتھ پر اب تک موجود ہیں۔ میں تھوڑا سا زخمی ہوا۔ خون نکلنے پر اسے وہم ہوا کہ یہ ہلاک ہو جائے گا، پھر اس نے اپنے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا اور وہاں گر گیا اور خون بہنے لگ گیا۔ شام 4 بجے تھانے دار صاحب پہنچے، اس سے بیان لیا، یہ کہہ کر کہ میں نے خود اپنے پیٹ میں چھرا مارا ہے۔ اسے نزدیک کے ہسپتال میں پہنچایا تو وہ راستے میں مر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 خطرناک موتوں کے موقع پر مجھے بچایا اور اس کے وار سے محفوظ رکھا۔ دوسرا بیان دینے تک خدا تعالیٰ نے اسے زندہ رکھا، ورنہ میری شامت آ جاتی اور دفعہ 302 لگ جاتی۔ نمبر 3، خدا تعالیٰ نے اس کے منہ سے سچی بات نکال لی اور اس طرح میری بریت ہو گئی، ورنہ میری موت قریب تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتفاق سے ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 3 اتفاق کیوں کر اکٹھے ہو گئے، بلکہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ایک ظالم انسان سے اپنے ایک بندے کو محفوظ رکھا۔ ایک دوسرا واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں: 1936 میں دعوت عید کے موقع پر ایک مولوی نے کہنا شروع کیا کہ مرزائی کافر ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ ایک کشمیری نوجوان مجھے مارنے کے لیے آیا، مگر ایک آدمی نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ چلے جائیں۔ میں دعوت چھوڑ کر چلا گیا۔ بعد میں وہ شخص کسی مقدمہ میں 6 ماہ قید رہا اور سخت بیمار رہ کر اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ ایک اور تازہ نشان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: غالباً جنوری 1960 میں محترم شیخ عبدالقادر صاحب مربی جماعت احمدیہ لاہور نے ایک کتاب حیات طیبہ کے نام سے حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود کی سیرت پر لکھی، جس کی اشاعت کا خرچ میں نے کیا، جو 1000 کی تعداد میں پہلی قسط شائع ہوئی تو اس کی چند کاپیاں میں نے بعض غیر از جماعت لوگوں کو پڑھنے کے لیے تقسیم کی۔ تو اس وقت مجھے اپنا ایک پرانا خواب غالباً 1935 کا ہے یاد آیا، جو کلو ضلع کانگڑا کا ہے، اور وہ یہ تھا کہ احمدیت قبول کرنے کے قریباً 1 سال بعد کی بات ہے کہ خواب میں مجھے ایک نیا پیسہ ملا جس میں حضرت مسیح موعود کی تصویر کندہ تھی اور اس کے نیچے مرزا غلام احمد مسیح موعود لکھا ہوا تھا، جیسے کہ انگریزی سلطنت میں سکہ میں بادشاہ کی تصویر ہوتی ہے۔ اس خواب کی تعبیر جو ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ سکہ سے مراد حکومت کی علامت ہے، شاید اس سے مراد ہو کہ مسیح موعود کو غلبہ ملے گا۔ اور ایک احمدی دوست عبدالواحد خان صاحب نے بتایا کہ پیسہ سے مراد دولت ہے، مسیح موعود سے مراد دین ہے، گویا آپ کو دین کی دولت مل گئی ہے۔ بہرحال اس ایک پیسہ کی برکت تھی جو حضرت مسیح موعود کی سوانح عمری شائع کرنے کی توفیق ملی، تو اب اس کی تعبیر سمجھ میں آئی۔ جلسہ پر اس کی پہلی ایڈیشن ختم ہو گئی اور پھر دوسری ایڈیشن شائع کی گئی، تو اس کی 10 جلدیں میں نے تقسیم کے لیے گھر لایا۔ تو اس رات میری اہلیہ کو خواب آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول مولوی نور الدین صاحب دونوں تشریف لائے ہیں۔ ان کو چارپائی پر بٹھا کر میری بیوی شربت بنانے کے لیے گئی، دیکھا تو چینی نادارد ہے۔
دل میں گھبرائی کہ بغیر چینی کے شکر کا شربت معیوب سی بات ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آواز دی کہ بیٹی اگر چینی نہیں ہے تو شکر کا ہی شربت بنا دیں۔ چنانچہ وہ کہتی ہے کہ میں نے شکر کا شربت بنا کر ان دونوں بزرگوں کو پلایا۔ انہوں نے کچھ ساتھ فروٹ لائے تھے جو بچوں کو دیے، مجھے 100 روپے کا نوٹ دیا اور فرمایا اسے گنو۔ میں کہتی ہوں حضور یہ تو 100 کا نوٹ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ بیٹی اسے گنو۔ میں نے پھر کہا حضور یہ تو 1 نوٹ ہے۔ حضور نے پھر سے فرمایا بیٹی اسے گنو۔ چنانچہ میں گننے لگی تو وہ بے شمار ہو گئے۔ پھر حضور تشریف لے جانے لگے تو بچوں کو بلا کر ایک ایک چونی سب کو دی اور مجھے بھی 1 چونی دی۔ میں نے عرض کی حضور ہی کی دعاؤں کی برکت ہے، خدا تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، پیسے دینے کی تکلیف نہ کریں۔ تو حضور فرمانے لگے بیٹی یہ برکت والی چونی ہے، اسے پاس رکھو۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو وہ چونی میرے ہاتھ میں تھی اور اب تک رکھی ہوئی موجود ہے۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر یہ سوتے وقت فی الواقع چونی میرے ہاتھ میں ہوتی بھی تو وہ بھی خواب اور نیند کی حالت میں ہاتھ میں نہیں رہ سکتی تھی، گر جاتی، مگر وہ چونی بدستور جیسے خواب میں پکڑی ویسی ہی ہاتھ میں بیداری کے وقت موجود تھی۔ اب میری اہلیہ کے خواب کا ایک حصہ تو ان دنوں میں ہی پورا ہوا۔ وہ اس طرح کہ میرے مکان کی قیمت 10,000 روپیہ پڑی اور میرا کلیم صرف 500 روپے کا تھا۔ میں فکر مند تھا کہ یہ کس طرح ادا ہوگا۔ چنانچہ PWD کے محکمے میں میرے کچھ بل پینڈنگ پڑے تھے جن کی وصولی کے لیے میں جدوجہد کر رہا تھا۔ چنانچہ اس خواب کے تقریباً 403 دن کے بعد مجھے تقریباً 8,000 روپے کی پیمنٹ ہو گئی اور میں نے وہ روپے لے کر اپنی اہلیہ صاحبہ کو دیے تو وہ اس بیچاری سے گنے نہیں گئے۔ 2,000 سے زیادہ اس سے گنتی نہیں آتی تھی۔ اب یہ بات بھی معمول کے خلاف تھی۔ میں ہمیشہ چیک بینک میں جمع کرتا اور حسب ضرورت برآمد کرتا، تو اس دن ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ تمام 8,000 روپے لا کر بیوی کو دینے پڑے اور اس طرح وہ میری اہلیہ کے خواب کا ایک حصہ پورا ہو گیا۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک نشان ہے۔ کاش ہم خدا تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ آمین۔